بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاک پروردگار کے ببرکت نام سے شروع کرتی ہوں جو دلوں کے راز جانتا ہے۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسلامک انسائٹ چینل میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید، محبتوں اور خلوص بھرا السلام علیکم۔ ناظرین، ہم انسانوں کی سوچ اور سمجھ نہایت محدود ہے۔ ہم وہی کچھ سوچتے ہیں جو ہماری سمجھ میں آتا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہم سوچتے ہیں وہی حقیقت پر مبنی اور ٹھیک ہے، جبکہ ہماری ذات کو تخلیق کرنے والا ہماری سوچ اور سمجھ سے بہت عظیم ہے۔ ہمارا اللہ ہمارے لیے جو بہتر سمجھتا ہے وہی ہمارے لیے بہترین ہوتا ہے، مگر ہم انسان اس چیز سے ناواقف ہیں۔ ہم بے صبری مخلوق جو چاہتے ہیں اسی پر بضد ہو جاتے ہیں۔ دعاؤں سے تقدیر کو بدلا تو جاتا ہے، مگر کچھ دعائیں ہمارے لیے بہتر نہیں ہوتی، مگر اللہ رب العزت کی ذات ہمارے لیے بہت بہترین سوچ کرتی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں اس بات کو ان واقعات سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نومبر کی ایک سرد رات میں 11 بجے دروازے پر دستک ہوئی۔ ماسٹر اکبر علی نے جا کر دروازہ کھولا تو نقاب پوش لڑکی دروازے سے اندر گیراج میں آ کھڑی ہوئی۔ بولی، سر 500 روپے مل جائیں گے۔ ماسٹر صاحب نے پوچھا، آپ ہیں کون، بتائیں تو صحیح۔ اس لڑکی نے چہرے سے نقاب ہٹایا اور بولی، میں آپ کی شاگرد آسیہ رحمت ہوں۔ بچے صبح سے بھوکے ہیں۔ چھوٹا بچہ تو بھوک سے نڈال ہو چکا ہے اور رو رہا ہے کہ دودھ پینا ہے۔ ماسٹر صاحب نے 1000 دینا چاہا مگر اس نے 500 روپے ہی لیے اور چلی گئی۔ اڈے پر جا کر 1 کلو دودھ لیا، ہوٹل سے دال کی ایک پلیٹ لی اور 10 روٹیاں لے کر گھر آ گئی۔ آسیہ رحمت ایک ایسی لڑکی تھی جو صبح، دوپہر اور شام میں سوٹ بدل کر پہنا کرتی تھی۔ سونے کا چمچ منہ میں لے کر پیدا ہوئی۔ باپ منڈی میں غلے کا تاجر تھا۔ شادی بھی چچا کے گھر ہم پلہ گھرانے میں ہوئی۔ 10 سال گزر گئے مگر لاکھ کوشش، تعویذ، دم، دوائیوں کے بعد بھی اولاد نہ ہو سکی۔ ایک رات آسیہ نے تہجد پڑھی اور دعا کی کہ یا اللہ، میری قسمت میں لکھا رزق کم کر دے، مجھے غربت دے دو، اس کے بدلے مجھے اولاد چاہیے۔ میں ہر صورت ماں بننا چاہتی ہوں، مجھے رزق اور مال اور دولت کی ہرس نہیں ہے۔ اگلی صبح خاوند کو دل کا دورہ پڑا اور دکان پر وفات ہو گئی۔ سارا کاروبار تینوں بھائیوں نے سمیٹ کر بیوہ کو یہ کہہ دیا کہ وہ مقروض تھا۔ آسیہ کی شادی اس کے ایک نکٹو اور جواری دیور سے کر دی گئی۔ شادی کے بعد وہ نشہ بھی کرنے لگا۔ اللہ نے 7 سال میں 3 بیٹے اور 1 بیٹی دی۔ خاوند اب نشے کی اس حالت میں ہے کہ بازوؤں پر بلیڈ سے کٹ لگا کر ان کے اوپر کوئی پاؤڈر ڈالتا ہے، ٹیکے لگاتا ہے۔ گھر بیچ کر جوئے میں ہار چکا ہے۔ کرائے کا مکان ہے جس کا کرایہ آسیہ لوگوں کے گھروں میں کام کر کے ادا کرتی ہے۔ ہمارے حق میں کیا بہتر ہے وہ ہم سے زیادہ ہمارا خدا جانتا ہے۔ جب ہم تقدیر کو بدل دینے کی دعا کرتے ہیں تو وہ دعا اگر قبول ہو جائے تو حالات آسیہ جیسے بھی ہو سکتے ہیں۔ ایک نعمت سے محرومی نہ جانے کتنی محرومیوں اور آزمائشوں سے ہمیں بچا رہی ہوتی ہے، اور اس ایک چیز کے حصول میں ہم اپنا سب کچھ داؤ پر لگا کر خدا کے لکھے کو بدلنے کا اس سے ہی سوال کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک اسپیشل بچے کی ماں چاہتی تھی کہ اس کا بچہ ٹھیک ہو جائے یا مر جائے۔ اس نے خدا سے یہ دن رات یہ دعا کرنا شروع کر دی۔ بچہ وفات پا گیا۔ خاوند نے دوسری شادی کر کے اسے طلاق دے دی کہ اس سے اگلا بچہ بھی معذور ہی ہوگا۔ جب تک وہ بچہ زندہ تھا اس کا خاوند اپنی بیوی سے ایسے محبت کرتا تھا جیسے محبت کی داستانوں میں مجنوں اور رانجھی کا کردار ہو۔ کبھی بھی آزمائش یا مشکل منہ سے نہ مانگے۔ ایک خاص نعمت کے لیے میسر نعمتوں کے چھن جانے کی دعا نہ کریں۔ آپ وہ نہیں جانتے جسے وہ ذات جانتی ہے، جو یہ سب کچھ کنٹرول کر رہی ہے، اور اس کی قدرت کا ایک خاص نظام ہے جسے غور و فکر کرنے والے بخوبی سمجھ سکتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے بندوں، میں حقوق اللہ تو معاف کر سکتا ہوں مگر حقوق العباد نہیں۔ ہزاروں سالوں کی عبادتیں بھی رائے گاہ چلی جاتی ہیں، جبکہ اللہ کے بندے کے ساتھ ایک چھوٹا سا حسن سلوک بھی ہزاروں گناہ معاف کروا دیتا ہے۔ ایک عبادت گزار نے خدا کی زیارت یعنی دیدار و ملاقات کے لیے 40 دن کا چلہ کیا۔ وہ دن کو روزہ رکھتا اور رات کو قیام کرتا تھا۔ اعتکاف کی وجہ سے خدا کی مخلوق سے یکسر جدا رہتا تھا اور اس کا سارا وقت آوازاری اور راز و نیاز میں گزرتا تھا۔ 36ویں رات اس ثابت بندے کی آواز سنائی دی، شام کو تانبے کے بازار میں فلاں تانبا ساز کی دکان پہ جاؤ اور اپنی مراد پالو۔ عابد وقت مقررہ سے پہلے پہنچ گیا اور مارکیٹ کی گلیوں میں تانبا ساز کی اس دکان کو ڈھونڈنے لگا۔ وہ کہتا ہے، میں نے بوڑھی عورت کو دیکھا جو تانبے کی دیگچی پکڑے ہوئے تھی اور اسے ہر تانبا ساز کو دکھا رہی تھی۔ اسے وہ بیچنا چاہتی تھی۔ وہ جس تانبا ساز کو دیگچی دکھاتی وہ اسے تول کر کہتا کہ اماں 4 ریال ملیں گے۔ بڑھیا کہتی 6 ریال میں بیچوں گی
कोई तांबा साज इसे 4 रियाल से ज़्यादा देने को तैयार न था। तांबा साज के पास पहुंची। बाबा तांबा साज अपने काम में मसरूफ़ था। बुढ़िया ने कहा, मैं ये बर्तन बेचने के लिए लाई हूँ और इसे 6 रियाल में बेचूंगी। क्या आप 6 रियाल देंगे? तांबा साज ने पूछा, सिर्फ 6 रियाल में क्यों? बुढ़िया ने दिल की बात बताते हुए कहा, मेरा बेटा बीमार है, हकीम ने इसके लिए नुस्खा लिखा है जिसकी कीमत 6 रियाल है। तांबा साज ने देचकी लेकर कहा, माए देख जी, बहुत उम्दा और कीमती है, अगर आप बेचना ही चाहती हैं तो मैं इसे 30 रियाल में ख़रीदूँगा। बूढ़ी औरत ने कहा, क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? कहा, हरगिज़ नहीं, मैं वाकई 30 रियाल दूँगा। ये कहकर इसने बर्तन लिया और बूढ़ी औरत के हाथ में 30 रियाल रख दिए। बूढ़ी औरत बहुत हैरान हुई और दुआ देती चली गई, अपने घर की तरफ रवाना हो गई। वह इबादत गुजार कहता है, मैं ये सारा माजरा देख रहा था। जब वो बुढ़िया चली गई तो मैंने तांबे वाले दुकानदार से कहा, चाचा लगता है आपको कारोबार नहीं आता। बाज़ार में कमोबेश सभी तांबे वाले इस देचकी को तोलते थे और 4 रियाल से ज़्यादा किसी ने इसकी कीमत नहीं लगाई। आपने 30 रियाल में इसे ख़रीदा है? बूढ़ा तांबे साज ने जवाब दिया, मैंने बर्तन नहीं ख़रीदा, मैंने इसके बच्चे का नुस्खा ख़रीदने के लिए इसे पैसे दिए हैं। मैंने 1 हफ़्ते तक इसके बीमार बच्चे की देखभाल के लिए पैसे दिए हैं। मैंने इसलिए इसे ये कीमत दी है कि घर का बाकी सामान बेचने की नौबत ना आए। वह इबादत गुजार कहता है, मैं सोचता और इसको देखता रह गया। इतने में गैब से आवाज़ आई, चिल्ला कशी से कोई मेरी ज़ियारत का शर्फ हासिल नहीं कर सकता। गिरने वालों को थामो और गरीब का हाथ पकड़ो, मैं खुद तुम्हारे पास चल कर आऊँगा। इंसान कमज़ोर नहीं होता, वक्ती सहारे उसे कमज़ोर कर देते हैं। इंसानों की इंसान से वाबस्ता उम्मीदें उसे खोखला कर देती हैं। उम्मीद का दामन सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का थामना और इसी को अपना सहारा समझना चाहिए। ये वक्ती सहारे इंसान को कमज़ोर कर देते हैं। कहते हैं कि एक बादशाह ने अपने महल के मरकज़ी दरवाजे पर एक बूढ़े दरबान को बहुत ही बारीक वर्दी में पहरा देते हुए देखा। इस पर बादशाह ने अपनी सवारी महल के करीब ही रुकवाई और इस बूढ़े दरबान से कहने लगा कि क्या आपको सर्दी नहीं लगती? इस पर दरबान कहने लगा कि हजूर, बहुत सर्दी लगती है मेरी, लेकिन मैं क्या करूं, मेरे पास गर्म लिबास नहीं है। ये सुनकर बादशाह ने इससे कहा कि इंतज़ार कीजिए। ये सुनकर दरबान बहुत खुश हुआ। इसने बादशाह को फर्शी सलाम कहे और साथ ही बहुत सी ज़्यादा तशक्कुर का इजहार किया। बादशाह अंदर चला गया और इसके बाद वो दरबान को भूल गया। अगली सुबह महल के मरकज़ी दरवाजे पर इसी बूढ़े दरबान की अकड़ी हुई लाश पड़ी थी और साथ ही मिट्टी पर इसके यखबस्ता हाथों से लिखी हुई ये तहरीर भी, बादशाह सलामत, मैं कितने ही सालों से इन्हीं बारीक कपड़ों में दरबानी के फ़राज़ अंजाम दे रहा था, मगर कल रात आपके गर्म कपड़ों के वादे ने मेरी जान ही निकाल दी। सहारे इंसान को कमज़ोर कर देते हैं और उम्मीदें इसे खोखला कर देती हैं। इसलिए सहारों की बेसाखियाँ फेंक कर अपनी ताकत आजमाइए। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दुआ में याद रखिएगा। शुक्रिया।